اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کل بھی ہم نے سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا تھا، اور جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ پھر اتارا اللہ نے تم پر بعد غم کے امن، یعنی اونگ ڈھانپ لیا اس اونگ نے بعض کو تم میں سے، اور بعض تھے کہ فکر میں ڈال رکھا تھا ان کو ان کی جانوں نے، خیال کرتے تھے کہ اللہ پر جھوٹے خیال جہلیت کے اور کہتے تھے کہ ہمارے ہاتھ کچھ بھی اختیار ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے تو کہہ دو بے شک اختیار سارا کے سارا اللہ کا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ چھپاتے ہیں اپنے جی میں جو ظاہر نہیں کرتے تجھ سے۔ تو اس آیت میں رب العزت بتا رہے ہیں کہ اے نبی یہ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کر رہے، ان کے دل میں کیا ہے اب اللہ کھول کر بتا رہا ہے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہتے ہیں اگر ہمارے ہاتھ کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم مارے نہ جاتے اس جگہ۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے اختیار چلتا، ہماری رائے مانی جاتی، ہمارے مشوروں پر عمل ہوتا تو ہم یہاں قتل نہیں ہو پاتے اس طریقے سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قُلْ لَكُنْتُمْ فِي بِيُوتِكُمْ بَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، تو کہے اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں ضرور باہر نکلتے وہ جن پر لکھ دیا گیا تھا مارا جانا اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم سب کے سب اپنے گھروں میں ہوتے، جن لوگوں کے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ قتل ہوں گے تو وہ خود بخود کھینچے چلے آئیں گے، میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، تمہاری تدبیر سے نہیں ہوتے۔ اور جن کے لیے یہ طے تھا کہ اللہ کے علم میں منشا میں کہ یہ شہادت کا رتبہ انہیں دینا ہے تو وہ خود بخود گھروں سے نکل جاتے ہیں۔ آگے رب العزت فرما رہے ہیں وَلِيُبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اس لیے ہوا ہے تاکہ اللہ آزمائے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ صاف کر دے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے دراصل اللہ تعالیٰ چھانٹ پھٹک کر رہے ہیں جو تمہارے دلوں میں ہے اس کی، اور وہ تم کو آزما رہا ہے تاکہ وہ پاک صاف اور خالص کر دے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ خوب اچھے سے جاننے والا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، تمہارے دلوں کی باتوں کو۔ آگے ارشاد ربانی ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى جمعان، بے شک جس دن تم میں سے جن لوگوں نے پیٹھ پھیری جب 2 جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ میدان جنگ سے چلے گئے اس دن جب 2 جماعتیں ایک دوسرے کے مد مقابلے ہوئیں، یہاں ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب جنگ میں شدت ہوئی تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے کچھ تو پہاڑ پہ چڑھ گئے، اور ان میں سے بعض 2 قدم اور بھی آگے بڑھ گئے، یعنی کہ وہ میدان چھوڑ کر ہی بھاگ گئے، یعنی کہ فرار ہو گئے۔ اب ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو غفلت میں کوتاہی میں حفصہ نفسی جو افراتفری رکھتی ہے تو اس میں یہ عالم ہو جاتا ہے جس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار میدان میں پھینک کر بیٹھ گئے سر پکڑ کے کہ اب جنگ کس لیے کرنا، تو اسی طریقے سے اسی کیفیت کے عالم میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے تھے۔ انما استزلهم الشیطان بعد ما کسبوا، بہکا دیا ان کو شیطان نے سبب ان کے بعض اعمال کے۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے
یہ اصل میں شیطان نے ان کے پاؤں پھسلا دیے، ان کے بعض افعال کی وجہ سے کوتاہی ہو گئی، اور کوتاہی ہر ایک سے ہو سکتی ہے۔ جب کوئی انسان غلطی یا کوتاہی کرتا ہے تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ کسی طرح وہ اس شخص کو اور زیادہ بہکا دے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ کتنا ہی نیک ہو اور صاحب پہ رتبہ ہو کیوں نہ ہو، لیکن اس کو وہ بہکانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ تو اس وقت شیطان اس میں کامیاب ہوا اور ان سے یہ کوتاہی ہوئی اور وہ فرار ہوئے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور یقیناً بخش چکا، معاف کر دیا اللہ نے ان کو۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ معاف کر چکا۔ یہ الفاظ بہت اہم ہیں کیونکہ وہ نیک ہیں، برگزیدہ ہیں اپنی جگہ پہ، اور انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے بے ساختہ بے دانستہ، تو اللہ تعالیٰ ایسی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی بات کو لے کر جو اہل تشیع ہیں وہ اس بات پر بہت اچھلتے ہیں، اور اس بات کو لے کر وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت توہین بھی کرتے ہیں، ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں۔ یہ تو بھاگ گئے تھے میدان جنگ سے، تو یہ لوگ وہاں یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اعلان کیا ہے ان کی معافی کا، اس میں حضرت عثمان بھی ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور دیگر صحابہ اکرام بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے، اللہ معاف کر چکا ہے۔ اب کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ان پر وہ تنقید یا بے تکے جملے رسید کرے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا، تحمل کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، لہٰذا پروردگار عالم معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، تحمل کرنے والا ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے جس میں پروردگار عالم واضح طور پہ ایک ایک بات کو کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ تو پروردگار ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے بھی ہم مزید آیتوں کا ترجمہ تفسیر بیان کریں گے۔ جزاک اللہ۔